اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اسم اعظم کے بارے میں تو میں نے بھی کافی ویڈیو بنائی ہیں اور آپ نے بھی بہت سی اس کی ویڈیو دیکھی ہوگی، لیکن یہ اتنی بڑی فیلڈ ہے کہ کئی کتابوں میں، ہزاروں کتابوں میں اس میں سمایا گیا ہے، تو پھر بھی وہ پورا نہیں پڑتا۔ نئی سے نئی تحقیق ہوتی ہے، نئی سے نئی چیزوں کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ہم اگر اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ اللہ کے کسی ایک نام کو یا کسی ایک آیت کو اپنے اس میں پڑھنے میں رکھ لیں، ورد میں رکھ لیں، تو سمجھ لیں آپ کی اس سے ہر مراد پوری ہوتی ہے۔ یہ جو آپ کی نظر میں بڑے بڑے صوفیہ کرام گزرے ہیں، بڑی امام ہیں، داتا دربار ہے، پیر مکی ہے، شاہ احمد تبریز ہے، اور یہ اپنے اور بھی ایسی بہت سی شخصیت ہے، یہ کتب یہ جو ہے، اور یہ اپنے پاک پٹن شریف والے ہیں، انڈیا میں ہے، یعنی ان لوگوں نے اللہ کی اتنی باتیں کی ہیں۔ یہ بھی ہم جیسے آپ جیسے بندے تھے، یہ کوئی اوپر سے علیحدہ سے نہیں آئے تھے، یہ بھی ہم جیسے بندے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کی اتنی عبادت کی ہے، اللہ کا اتنا ذکر کیا ہے کہ اللہ نے ان کو اپنا قرب دے دیا، قریب کر لیا، اور اللہ نے ان کو اپنے وہ رتبہ دے دیا جو اس پڑھائی سے ان کو ملنا چاہیے تھا۔ ہم اصل میں گھبرا جاتے ہیں جب بھی کسی بارے میں بتاتے ہیں یہ پڑھو، اچھا پڑھو۔ آپ یقین کریں کہ میں نے ایسے ایسے وظیفے کیے ہیں اور کرتا آ رہا ہوں جو میں 10-15 سال سے کرتا آ رہا ہوں۔ جب ایک وظیفہ مجھے فائدہ دے رہا ہے اور مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہے تو مجھے کرنے میں کیا ہے، جب فائدہ ہی دے رہا ہے نا۔ اور اللہ کا کوئی کلام، اللہ کا کوئی نام کبھی کسی کو نقصان نہیں دیتا، ہمیشہ فائدہ ہی دیتا ہے، لیکن ہم لوگ اس کو گھبرا جاتے ہیں۔ ہم اور ویڈیو دیکھنے میں گھنٹوں لگا دیتے ہیں، کوئی مووی ہو یا کچھ اور انفارمیشن ہو، لیکن اللہ کے کلام کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں، لیکن کہتے ہیں دے دو ہمیں، دے دو ہمیں، دے دو ہمیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ہر نام بڑا ہے اگر اس کو سمجھا جائے۔ اس کے اثرات اگر دیکھنے ہیں، تو اب ان کی زبان پہ اس کو اتنا جاری کریں کہ اس کے اثرات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں۔ دن ہو رات کو چلتے پھرتے ایک ٹائم پہ رکھ لیں، فلانا کر لیں۔ اللہ کو اللہ تو سب کہتے ہیں، یا اللہ یا اللہ، اللہ کا کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ اللہ کی شان جو ہے اس شان سے اس کو یاد نہیں کرتے۔ اللہ میں کہتے ہیں اللہ تو بہت عظیم چیز ہے۔ یہاں افسروں کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، سیدھے کھڑے ہوتے ہیں کہ یار وہ کیا کہے گا۔ اللہ تو پوری مخلوق کو بنانے والا ہے، ہر چیز اس کے لیے ہے۔ اللہ کہہ دینا نہیں، اللہ کو اللہ کی طرح مانو تو صحیح، اس کی عبادت تو کرو، اس کو ٹائم تو دو، اس کے سے باتیں تو کرو۔ تو اللہ آپ کو جب آپ اللہ کا قریب حاضر آپ کا ہو جائے گا تو اللہ میں لازم بات ہے آپ کے ساتھ نرمی کرے گا۔ آپ کے جب اللہ کے ہو گئے، جب اللہ کا ہو جاتا ہے تو آدمی نہ بےایمانی کرتا، نہ گالیاں نکالتا، نہ ہیرا پھیری کرتا ہے، وہ والدین کی خدمت بھی کرتا ہے، غریب کی خدمت بھی کرتا ہے، ہر ایک کا خیال بھی رکھتا ہے۔ تو اس پڑھنے سے اس کے اندر یہ اثرات تو آ ہی جاتے ہیں۔ ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اسم اعظم اللہ رحمان ہے، اسم اعظم اللہ رحمان ہے، یا حی یا قیوم میں بھی ہے اسم اعظم، یا ذوالجلال والاکرام میں بھی اسم اعظم ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہم مالک الملک میں بھی میرا اسم اعظم ہے، اور یا ہو یا من لا ہو الا ہو میں بھی اسم اعظم ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یا رحمان یا رحیم میں بھی اسم اعظم ہے۔ ایک فرشتہ آسمان پر اپنے ندا کرتا رہتا ہے اور وہ یہی پڑھتا رہتا ہے یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ یہ کتنا افضل مطلب ہے، کتنا پاورفل اللہ کا نام ہے یا رحمان یا رحیم، کہ وہ ہر وقت اس کی مطلب پڑھتا رہتا ہے۔ اور آپ نے فرمایا بھی ہے جو اس کو پڑھے گا اس کی ہر حاجت پوری ہوگی، جو اس کو پڑھے گا اس کی ہر مشکلات دور ہوگی، جو اس کو پڑھے گا اس کی پریشانی نہیں ہوگی، لیکن اس کو پڑھنے سے ہوتا ہے۔
اور پھر یہ بھی فرمایا رسول پاک کی اولاد نے امام جعفر صادق علیہ السلام میں سجدے میں یا وہابو اگر پڑھا جائے، نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں یا وہابو پڑھا جائے تو اس کو روزگار زیادہ ملتا ہے، اس کا روزگار بڑھتا رہتا ہے جو یہ سجدے میں یا وہابو پڑھتا رہے گا۔ اور جو یہ اپنا قرآن کے نورانی حروف ہیں جیسے الف لام میم صاد ہو گیا یا اور جو صورتوں سے پہلے مطلب کہ جو نام آئے ہوئے ہیں، اگر وہ اس کا ورد کر لے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہرگز کسی کا محتاج نہیں ہوگا۔ وہ شخص کبھی کسی نہ اولاد کا محتاج ہوگا، نہ رشتہ دار کا محتاج ہوگا، نہ محلے کا محتاج ہوگا، نہ ڈاکٹر کا محتاج ہوگا، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگر وہ اسم اعظم یہ 14 بنتے ہیں، 14 اگر اس کو رپیٹ ہو جاتے ہیں، لیکن اگر رپیٹ ہو گئے یہ 14 مطلب کہ بنتے ہیں، یہ 14 حروف نورانی کراتے ہیں۔ اس کو اگر پڑھ لیں تو آپ کسی کا محتاج نہیں ہوں گے، اللہ میں آپ کو ہر آپ کی حاجت کو پورا فرمائے گا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں اور جو بھی آپ حاجت جو بھی آپ اسم اعظم پڑھیں اور بعد میں آپ 10 بار یا اللہ یا اللہ یا اللہ پڑھ لیا کریں تو اس کے اندر ایک گرہ لگ جاتی ہے، مضبوطی آ جاتی ہے۔ اور ہر ورد کرنے سے پہلے اپنا درود شریف پڑھیں گے تو یہ اوپر جائے گا، اور جب اوپر جائے گا تو آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا مطلب قرب حاصل کرے گا۔ اور یہ اپنے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں جو 1001 بار ڈیلی استغفر اللہ ربی توب علیہ، استغفر اللہ ربی توب علیہ، یہ 40 دن تک اگر پڑھ لے اللہ میں اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اس کے رزق کشادہ ہو جاتا ہے، اس کی مشکلات دور ہو جاتی ہے، اس کی اللہ میں حاجت پوری کرتا ہے۔ استغفر اللہ ربی توب علیہ۔ اور رسول پاک نے تو یہاں تک کہا کہ آپ جتنا آپ استغفر اللہ ربی توب علیہ پڑھیں گے اتنا اللہ میں آپ کا رزق بڑھاتا رہے گا، آپ رک جائیں گے وہ بھی رک جائیں گے۔ اللہ نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ یہ بندہ اگر استغفر اللہ ربی پڑھتا رہے تو اس کے رزق میں اضافہ کرتے رہے، جتنا آپ استغفر اللہ پڑھیں گے اتنا آپ کے رزق میں اضافہ ہوگا۔ ایک چابی آپ کو دے دی گئی ہے، اگر آپ اپنے رزق کو بڑھانا چاہتے ہیں تو آپ استغفر اللہ ربی توب اللہ کی تسبیح پڑھیں، آپ پڑھتے رہیے، اللہ میں آپ کا رزق نہیں ختم کرے گا۔ آپ نے چھوڑ دیا دوسرے کاموں میں لگ گئے تو آپ اللہ نے جو آپ کے اوپر حکم لگایا ہوا تھا کہ اس کو رزق دیتے رہے وہ رک جائے گا۔ تو اس لیے آپ استغفر اللہ ربی توب اللہ پڑھتے رہا کریں۔ اسی طرح جناب موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اس کو 1400 بار درود شریف پڑھ لیں، اگر بندہ ڈیلی اللہم صلی علی محمد و آل محمد 1400 بار درود شریف پڑھ لے تو اس کو غیب سے رزق ملتا ہے، اللہ میں اس کو غیب سے رزق دیتا ہے جو اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھ لے۔ یہ بھی ایک ایسا درود ہے کہ چلتے پھرتے آپ پڑھ سکتے ہیں اور اس کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ جو یہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد پڑھے گا تو اللہ میں اس کی ہر حاجت پڑھے گا۔ جو شخص 17 روز تک 72 مرتبہ یا 62 پڑھے گا اللہ میاں اس کا رزق بڑھا دے گا، اس کے رزق پہ اضافہ کر دے گا، اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اور اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بھی فرماتے ہیں جو بندہ 30 بار ڈیلی 30 بار سوتے وقت لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے گا اللہ میاں اس کو بہت رزق دے گا، اللہ میں اس کو جنت میں گھر دے گا، اللہ میں اس کی پریشانی کو دور پڑے گا، اللہ میں اس کے ہر حاجت کو پورا کرے گا، اللہ میں اس کو تکلیف سے دور رکھے گا، اللہ میں اس کو بیماری سے دور رکھے گا، اللہ میں اس کے گھر کو خوشحال بنائے گا۔ اتنا اللہ میاں نے رحم کیا ہوا ہے ہمارے پر، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے الفاظوں میں اللہ میاں نے آپ کو کتنا وہ اس میں رزق دے گا، کتنی وہ آپ کو ثواب دے گا، کتنے آپ کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آپ اس کو کامیابی سے کریں گے، اور پھر میں وہی کہوں گا اس کو گھبرایا نہ کریں۔ اگر میں یہ کہتا ہوں یہ کہیں اور پڑھتے ہیں کہ اس کو 10 دن پڑھیں، اس کو 20 دن پڑھیں، آپ اس کو پڑھیں، آپ کو یہ نہیں پتہ کہ اس کا کتنا ثواب مل رہا ہے۔ جب ایک دفعہ درود پاک پڑھا جاتا ہے تو اس کا کتنا ثواب ہوتا ہے اس کا اندازہ آپ نہیں ہے۔ اسی طرح ایک دفعہ وہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کا کتنا ثواب ہے۔
جب امام حسین کا سر نیزے پہ لے کے جایا جا رہا تھا تو آپ کا سر مبارک یہی کلمات پڑھ رہے تھے، ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ کتنے عظیم یہ کلمات ہوں گے، کتنے اس میں طاقت ہوگی کہ اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ ہی ہے سب طاقت، اللہ ہی سب طاقت ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ میں کتنا خوش ہوگا، کتنا ثواب دے گا، اور کتنے آپ کو اچھے مطلب کہ زندگی میں اچھے واقعات آپ کے سامنے آئیں گے، آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی، آپ کی بیماریاں دور ہوں گی۔ اس لیے آپ کسی بھی اسم کو پڑھتے ہیں یا کسی آیت کو پڑھتے ہیں، اس کو اور لمبا پڑھا کریں، لمبا پیریڈ پڑھا کریں، اس کا نقصان کچھ نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی، اس کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور اس کو سبسکرائب کیجیے۔